السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم تجویدی قاعدہ شروع کریں گے تاکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ مکمل تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنا آ جائے۔ تو اس کے لیے اگر ہم نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجویدی قاعدہ پڑھیں، کیونکہ جو قاعدہ ہے اس سے ہی پورا قرآن پاک بنتا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی عمدہ بنانا، حسن پیدا کرنا، اور تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ غرض و غایت اس کی ہے، یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی ہو جائے، کیونکہ اگر حروف صحیح سے ادا نہیں ہوگا تو ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ہا اور ہا کا فرق نہیں کریں گے، قاف اور قاف کا فرق نہیں کریں گے تو ہمارا قرآن پاک پڑھنا بیکار ہوگا، کیونکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ اور آج کل کے دور میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس لیے ضروری اور فرض ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے لیے جو وسائل ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے وہ بہت زیادہ آسانی سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے دور کے جو علماء تھے انہیں تو تجوید کے لیے پڑھنے کے لیے دوسرے ممالک میں جانا پڑتا تھا، اور کوئی کنوینس کا بھی وہ نہیں ہوتا تھا، ان کو پیدل جانا پڑتا تھا۔ تلاوت کا لغوی معنی پیچھے چلنا ہے۔ تلاوت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجویدی قواعد کے مطابق پڑھنا آ جائے۔ اگر ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا تو ہماری تلاوت خوبصورت طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اب صحیح تلاوت قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ سورۃ مزمل جو ہے اس کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ کہ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی اس خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو اس کی جو قواعد ہیں، جو اس کے مخارج ہیں، اس کے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس طرح سے پڑھنا ہے، بسم اللہ ہم نے کس طرح سے مخارج کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم حروف تہجی کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ، دال نرمی سے پڑھنا ہے، اعوذ، یہی مخارج ہیں کہ الف اور عین، ان کے مخارج کو الگ الگ ہم نے کرنا ہے۔ اب ہم اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں تو ہم پڑھیں گے اعوذ، تو یہ اس طرح سے پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ زا کو بھی، ذال کو بھی ہم نے زا کے مخرج میں پڑھا، عین کے مخرج کو ہم نے الف کے مخرج میں پڑھا، تو اس طرح سے قرآن پاک پڑھنا بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ اعوذ، ذال نرمی سے، عین کا مخرج نکالا، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من، اعوذ باللہ من، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہی من الشیطان نہیں پڑھنا، ہی من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے مخارج کو ادا کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے۔ یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس طرح سے زبان کو حرکت دینی ہے، تو کس طرح سے آپ کا حرف ادا ہوگا۔ یہ جو بلو کلر میں ہے یہ زبان ہے، اور آپ نے اس کو کس طرح سے حرکت دینی ہے تو کیا ادا ہوگا، ہونٹوں کو کس طرح سے حرکت دینی ہے اور زبان کو کس طرح سے حرکت دینی ہے، حلق کو کس طرح سے حرکت دینی ہے۔ الف ہے، جیسے الف میں آپ نے نیچے والے جو ہونٹ ہیں دیکھیں اوپر والے ہونٹوں کے پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے تو ہمارا الف ادا ہوگا۔ با، با میں ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے تو ہمارا با ادا ہوگا۔ با 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 با، بالکل آسان مخرج ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں۔ اب تا کس طرح سے ادا کرنا ہے، جو زبان ہے بلو والی جو ہے وہ زبان ہے، زبان کو اوپر والے دانتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں، مسوڑوں کی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر لگائیں تو آپ کا تا ادا ہوگا۔ تا 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 تا، کس طرح سے زبان کو اوپر والے دانتوں کی مسوڑوں کی ہڈی کے ساتھ لگائیں۔ تا 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 سا، سا کس طرح سے پڑھنا ہے، جہاں پہ ایرو کا نشان ہے دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے نیچے والا جو کنارہ ہے اس کے ساتھ زبان کو ٹچ کرنا ہے تو سا ادا ہوگا۔ بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کا سا ادا ہو جائے گا آسانی سے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ سا سا، غور کریں، دیکھیں زبان کس طرح سے نکل رہی ہے باہر، زبان اوپر والے دانتوں کی کارنر کی طرف لگ رہی ہے۔ سا 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 سا، جیم۔ اب جیم کس طرح سے، زبان کا جو درمیان والا ایریا ہے جہاں پہ ایرو کا نشان ہے، درمیان والا ایریا اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گا تو جیم ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیم 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 جیم، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کی طرف لگائیں۔ جیم 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 جیم، حلق سے
हा, पीछे हलक पर जोर दें, हा निकलेगा, हा, 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 हा। हलक पर जोर देना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आसानी से अदा हो जाएगा। हा, 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 हा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से अदायगी हो जाएगी। हलक पर जोर देना है और हा निकल आएगा। हा, 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 हा। हो, हलक पे जोर दें और मुंह को गोल करके पुर करके पढ़ना है। हो, 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 मुंह को गोल करके पुर करके पढ़ें। हो, 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 हो। दाल, ता के मखरज की तरह इसका मखरज जुबान को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों की हड्डी से लगाना है तो दाल अदा हो जाएगा। दाल, 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 लाल। इसका मखरज सा की तरह है, जैसे था में ऊपर वाले दांतों के किनारे पर जहाँ एरो का निशान बना हुआ है वहाँ पर जुबान लगानी होती है। बिल्कुल नरमी से जाल अदा हो जाता है, सा अदा हो जाता है। इसी तरह गाल भी उसी मखरज से अदा होगा। जुबान को ऊपर वाले दांतों के किनारों पर लगाएं। गाल, पढ़ें, गाल, गाल, गाल। बिल्कुल नरमी से पढ़ना, सख्ती नहीं करनी। गाल, गाल, गाल। बिल्कुल नरमी से पढ़ें, सख्ती नहीं करनी। जैसे जाल ऐसे नहीं पढ़ना, बिल्कुल नरमी से जाल पढ़ना है, सख्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। जाल, जाल। देखें समझ आ रही है ना किस तरह से पढ़ना है। बिल्कुल भी सख्ती नहीं करनी, जुबान को दांतों के किनारों पर लगाना है। अब है रॉ। रॉ किस तरह से पढ़ना है, मुंह को गोल करके पुर करके पढ़ना है। रॉ, जुबान जो है ऊपर वाले तालू के साथ जाके लगेगी। रॉ, रॉ। देखें एरो का निशान आता है, कहाँ पे जबान लग रही है, ऊपर वाले जो दांत हैं
اس کی سخت ہڈی پر لگ رہی ہے. را را اوپر جا رہی ہے زبان, اوپر کی طرف جائے گی. را منہ کو گول کر کے پر کر کے پڑھنا ہے. را 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 پر کر کے پڑھیں گے. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی را آئے گا پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. اب آیا زا. زا کو بالکل سختی سے پڑھنا ہے. اوپر اور نیچے کے دانت جو ہیں ان کے درمیان والے حصے سے نکلے گی. زبان کو ان کے درمیان میں رکھیں گے اور سختی سے پڑھیں گے. زا 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 زا. مثال دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے زبان کو دونوں دانتوں کے دونوں طرف کے دانتوں کے درمیان میں لائیں گے اور سختی سے پڑھیں گے. زا 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 زا. اب آیا سین. سین میں ہم نے کیا کرنا ہے, سیٹی کی آواز آئے گی اور سین بھی زا کی طرح سختی سے ہی پڑھنا ہے. سین. سین اور زا کا ایک ہی مخرج ہے, لیکن سین میں فرق یہ ہے کہ اس کے سین کے آخر میں جو زبان ہے وہ اوپر والے مسوڑوں اور دانتوں کے مسوڑوں کی سخت ہڈی کو بعد میں لگے گی. سین 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 سین. اب آیا ہے شین. شین کس طرح سے پڑھنا ہے, شین شین. سین کی طرح شین بھی پڑھنا ہے, لیکن جو شین میں ہے اس کا درمیان میں زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر والے تالو سے جا کر لگے گا اور آخر میں زبان کا جو کارنر ہے, آخری کنارہ ہے, وہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کی نرم ہڈی سے جا کر لگے گا. شین شین. صاد صاد. اب دیکھیں زبان کا جو آخری کنارہ ہے نا وہ جو ہے اس کو کس طرح سے پہلے جو دانت ہیں ان کے قریب لے کر جانا ہے, پھر ہلکے سے اوپر لے کر جانا ہے. صاد صاد صاد. زبان کی حرکت کو دیکھیں. زبان کی آپ کو حرکت سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کا تلفظ بھی آسانی سے ادا ہو جائے گا. دیکھیں ایرو کا نشان اور یہ جو بلو والی ہل رہی ہے یہ زبان ہے, اس کو دیکھیں. صاد. غور سے دیکھیں اس کی طرف. صاد. اس کو دیکھ کر آپ حروف کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ضاد. اب ضاد بھی صاد کی طرح ہے. ضاد 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 ضاد. تو منہ کو گول کر کے پر کر کے پڑھنے ہیں چاروں حروف. صاد ضاد تو اور ضا. تو تو آ نہیں پڑھنا. تو تو ضا 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 ضا. بالکل پھر منہ کو گول کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ضا ضا. عین. حلق کو زور دیں اور زبان کی بھی حرکت دیکھیں غور سے. عین عین عین. حلق پر زور دیں. عین کی ادائیگی ہو جائے گی عین میں اور الف میں, یہ ہمیشہ فرق لازمی رکھنا ہے. عین 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 عین
حلق پر زور دیں. عین عین عین. غین غین. بالکل نرمی سے پڑھنا ہے, غین نہیں پڑھنا. غین 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 غین. بالکل نرمی سے پڑھیں. غین. یہ بھی موٹا لفظ ہے, اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. فا, یہ جس طرح سے الف کا مخرج ہے اسی طرح فا کا بھی مخرج ہے. سیم مخرج ہیں دونوں, یعنی نیچے والے جو ہونٹ ہیں اوپر والے ہونٹ کے اندرونی حصے کی طرف کریں گے. فا ادا ہو جائے گا. فا 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 فا. اوف. اس کا بھی تھوڑا مشکل مخرج ہے, حلق کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے. پہلے جو زبان ہے اس کو اوپر والے تالو سے جھٹکے سے لگے گی یہ زبان حلق کی طرف. اوف 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 اوف. دیکھیں زبان کو, اس کی کیا حرکت ہے. اوف اوف اوف. اندر کی جو تالو والی طرف ہے نا, وہ تالو والی طرف کی جو زبان ہے وہ اوپر کی طرف لگے گی جھٹکے سے. اوف. کاف کاف. بالکل سمپل لفظ ہے. کاف کاف. بالکل سمپلی کاف کاف کاف. لام لام. بالکل آسان الفاظ ہیں یہ جو آخری مخارج ہیں. لام. دیکھیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. لام. میم میم. نون نون نون. واو, یعنی جیسے انگلش کا ورڈ ہوتا ہے واو, اسی طرح اس کو بس تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے. واو واو واو. ہا ہا. حلق کے آخری حصے سے نکالیں گے, اس میں ہا نہیں پڑھنا, اس کو ہا 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 ہا. حمزہ 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 حمزہ. یا یا یا. بس آج کے لیے آج کا ہمارا یہی سبق ہے. انشاءاللہ باقی اگلا سبق اگلی تختی کل پڑھیں گے.